بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلا احمد کی حدیث 9669، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کے پاس بیٹھتے تو ان کو خواب کے بارے میں بتاتے۔ آپ بتاتے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے آپ اچھا خواب اپنے لوڈ ونس کو بتا سکتے ہیں، لیکن جب برا خواب آئے تو آپ اس کے لیے 3 دفعہ لیفٹ سائڈ پر تھو تھو کریں اور صبح اس کا صدقہ دیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ آج رات کو میرے ساتھ ایک عجیب بات ہوئی، میں نے خواب میں 2 فرشتے دیکھے کہ وہ میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر کہتے ہیں چلیں۔ میں نے پوچھا کہ کہاں؟ انہوں نے کہا چلیں آپ۔ انہوں نے مجھے جو لوگ کہتے ہیں کہ غائب کا علم ہے ہمیں، اس کے بارے ان کا دکھایا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے آخرت میں، جھوٹ بولنے والوں کا اور جو زنا کرتے ہیں ان کے بارے میں، اور جو سود لیتا ہے اس کے بارے میں، اور حضرت ابراہیم اور جو فطرت پر بچے فوت ہوتے ہیں ان کے بارے میں، اور جنت عدن دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ چل پڑا تو میں نے دیکھا کہ 2 آدمی ہیں، ایک لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کے سر پر پتھر مار رہا ہے اور اس کا سر کچلا جا رہا ہے۔ وہ پتھر لڑک جاتا ہے اور پتھر دوبارہ مارنے کے لیے پکڑنے جاتا ہے تو اتنی دیر میں پتھر واپس اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ درد سے چیختا چلاتا ہے۔ بار بار یہی عمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ آگے چلیے، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس غائب کا علم ہے۔ پھر میں جب ان کے ساتھ آگے گیا تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں شارپ نوکیلی چیز ہے، وہ دوسرے آدمی کی لیفٹ سائڈ سے رائٹ تک نتھنوں تک اس کو کاٹ دیتا ہے، اور اسی طرح وہ بار بار یہی عمل بار بار ہو رہا ہے، وہ درد سے کرا رہا ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ آگے چلیے۔ اس کے بعد میں آگے گیا تو ایک تنور ہے جس کو بھڑکایا ہوا ہے، اس میں آدمی اور عورتیں ننگے جل رہے ہیں، یہ زنا کرنے والے تھے۔ اس کے بعد میں نے فرشتوں سے پوچھا، انہوں نے کہا وہی جواب دیا کہ آپ آگے چلیے۔ پھر آگے کیا دیکھا کہ سرخ رنگ کی ایک نہر ہے، آدمی تھک کر کنارے پر آتا ہے، لیکن کنارے پر ایک آدمی ہے جو پتھر اس کے منہ پر مارتا ہے اور وہ واپس پانی میں چلا جاتا ہے، اور بار بار یہی عمل ہوتا ہے پوچھنے پر۔ پھر وہ مجھے وہی کہتے ہیں کہ آپ آگے چلیے۔ یہ سب باتیں وہ مجھے اینڈ میں بتاتے ہیں کہ ان کا حال یہ سود لینے والے کا تھا۔ پھر میں آگے گیا تو ایک مکروہ شکل والا آدمی، ایسی شکل آپ نے کبھی دیکھی نہ ہوگی، آگ سلگا رہا ہے اور اس کے گرد سے چکر لگا رہا ہے۔ پوچھنے پر وہی جواب، یہ جہنم کا دروغہ تھا۔ پھر میں آگے گیا تو ایک خوبصورت باغ جس میں بہار کا موسم ہے، رنگ برنگے پھول دیکھ کر اچھا لگا، لیکن اس کے درمیان میں ایک لمبا سا آدمی اور اس کے گرد بچے ہیں جس کی شکل دیکھنی مشکل تھی کیونکہ اس کی لمبائی بہت زیادہ تھی۔ پھر میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب تو مجھے وہی ملا۔ بعد میں انہوں نے ساری تفصیل مجھے بتائی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فطرت پر فوت ہونے والے بچے تھے۔ آگے ایک لمبا اور چوڑا درخت تھا، مجھے انہوں نے کہا کہ اس پر چڑھ جائیں۔ اس میں خوبصورت شہر جس میں ایک سونے کی اور ایک چاندی کی شہر کا دروازہ کھولنے کو کہا تاکہ میں دیکھوں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو اندر سے جو لوگ تھے ان کی آدھی شکل خوبصورت اور آدھی شکل بدصورت، اور ایک سفید چمکتی نہر جس میں وہ چھلانگ لگا رہے تھے، جیسے ہی وہ اس میں نہاتے تو وہ بالکل خوبصورت ہو جاتے۔ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ جنت عدن ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت عدن وہ جو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے۔ میں نے کہا مجھے دیکھنے دیں۔ انہوں نے کہا ابھی آپ صبر کریں، یہ آپ ہی کے لیے ہے۔